کبھی کبھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں کانفرنسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ حقیقت کا چہرہ دیکھا جائے، بلکہ اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ آئینے پر سنہری فریم چڑھا دیا جائے۔ چند روز پہلے جیل اصلاحات پر ایک قومی کانفرنس منعقد ہوئی۔ عدالت عظمیٰ کے معزز چیف جسٹس نے نہایت درد مندی کے ساتھ فرمایا کہ قیدی بھی انسان ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں اور جیل محض سزا کا نہیں بلکہ اصلاح کا ادارہ ہونا چاہیے۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے اپنے اپنے صوبوں کی اصلاحات منصوبوں، ڈیجیٹل نظام، نئی عمارتوں اور انتظامی کامیابیوں کے چراغ روشن کیے۔ تقریروں کی روشنی ایسی تھی کہ اگر الفاظ سے دیواریں سفید ہو سکتی تو شاید ملک کی تمام جیلیں قصر شاہی معلوم ہوتی، مگر اے صاحبان اقتدار، تقریر کی کرن جب جیل کی کال کوٹھڑی میں داخل ہوتی ہے تو وہاں اس کا سامنا ایک ایسی تاریکی سے ہوتا ہے جسے صرف الفاظ سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے لاہور کے کوچوں میں فقیر بھی دیکھے اور امیر بھی، مگر جیل ایک ایسی بستی ہے جہاں غربت کی سزا جرم سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ دولت مند قیدی کے لیے سلاخیں بھی نرم ہو جاتی ہیں، ملاقاتوں کے اوقات بھی کشادہ ہو جاتے ہیں، کھانے کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور پنکھے کی ہوا بھی الگ چلتی ہے اور قانون بھی ذرا مؤدب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک غریب قیدی ہے جس کی ضمانت کا کاغذ بھی اس کی جیب کی طرح خالی ہے، وہ قانون کی کتاب میں برابر لکھا ہے مگر جیل کے رجسٹر میں برابر نہیں رہتا۔ سرکاری اعداد و شمار اور انسانی حقوق کی متعدد رپورٹیں برسوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد ان کی گنجائش سے کہیں زیادہ ہے۔ ہزاروں قیدی ایسے ہیں جن کا جرم ابھی عدالت نے ثابت ہی نہیں کیا، وہ زیر سماعت ہیں مگر برسوں سے سزا یافتہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مختلف صوبوں کی جیلوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ افراد کی موجودگی انصاف کے نظام اور جیل انتظامیہ دونوں پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ محض انتظامی مسئلہ نہیں، یہ ریاستی ضمیر کا مقدمہ ہے۔ پھر جیل کے اندر بھی ایک جیل آباد ہے، وہاں قانون نہیں تعلقات بولتے ہیں، ضابطہ نہیں جیب کی گہرائی فیصلہ کرتی ہے، بھتہ خوری کی داستانیں نئی نہیں، معمولی سہولت کے لیے رقم، بہتر جگہ کے لیے رقم، ملاقات کے لیے رقم اور پھر دوا کے لیے رقم۔ گویا عدالت نے ایک سزا سنائی مگر جیل کے دروازے پر سے داخل ہوتے ہی دوسری عدالت قائم ہو گئی جس کا جج روپیہ ہے اور وکیل سفارش۔ یہ بھی کیسا عجیب انصاف ہے کہ ایک قیدی کے پاس موبائل فون، آرام دہ بستر، پسندیدہ کھانا اور خاص ملاقاتیں ہیں، جبکہ دوسرے قیدی اپنے بیمار بچے کی خبر سننے کو بھی ترستے ہیں۔ اگر قانون واقعی سب کے لیے برابر ہے تو پھر جیل کے اندر دو پاکستان کیوں بستے ہیں؟ خواتین کی جیل کی حالت پر نظر ڈالیے تو دل اور بھی بوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جب جرم کرتی ہے تو اکثر اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی سزا کاٹنے لگتا ہے، حالانکہ اس معصوم نے نہ کوئی قانون توڑا، نہ کسی عدالت میں اس کا نام پکارا گیا۔ وہ سلاخوں کے درمیان آنکھ کھولتا ہے، جیل کی دیواروں کو دنیا سمجھتا ہے اور سپاہی کی وردی کو شاید ریاست کا چہرہ۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک بے گناہ بچپن بھی قید کا موسم چھیلے۔ اصلاح کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، اس میں امید کی خوشبو ہے، مگر اصلاح صرف نئی عمارتوں سے مہربان نہیں آتی، یہ کمپیوٹر لگا دینے سے، فائلوں کو ڈیجیٹل کر دینے سے یہ ایسے نہیں آتی۔ اصلاح اس دن سے شروع ہوتی ہے جب جیلر قیدی کو ایک انسان سمجھے، جب عدالت مقدمے کو صرف نمبر نہ سمجھے، جب ریاست سزا کے ساتھ واپسی کا راستہ بھی کھلا رکھے۔ ہمارے ہاں جیل کا محکمہ رفتہ رفتہ ایک ایسے دفتر میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں ملازمت پوری ہوتی ہے مگر مشن ادھورا رہ جاتا ہے۔ افسر اپنی مدت پوری کرتا ہے، فائلیں مکمل ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، تصویریں کھنچتی ہیں، رپورٹیں چھپتی ہیں، لیکن وہ نوجوان جو معمولی جرم میں اندر گیا تھا باہر آتے ہوئے اکثر پہلے سے زیادہ تلخ ہو جاتا ہے، زیادہ خطرناک اور زیادہ مایوس ہوتا ہے۔ اگر جیل سے انسان بہتر بن کر نہیں نکل رہا تو پھر اصلاح کا دعویٰ صرف دیوار پر آویزاں ایک خوبصورت فریم ہے۔ عدلیہ بھی اس سوال سے الگ نہیں رہ سکتی۔
انصاف صرف فیصلہ سنانے کا نام نہیں، انصاف یہ بھی ہے کہ مقدمہ برسوں تک لٹکا نہ رہے، انصاف یہ بھی ہے کہ ایک غریب شخص محض وکیل کی فیس نہ ہونے کے باعث عمر کا بہترین حصہ حوالات اور جیل میں نہ گزار دے۔ انصاف کی تاخیر انصاف کی تردید بن جاتی ہے، اور جب یہ تاخیر ہزاروں انسانوں کی قسمت بن جائے تو ریاست کی پیشانی پر شکنیں خود بخود نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جیلیں صوبائی معاملہ ہے، بجٹ محدود ہے، مسائل پرانے ہیں، مگر قومی بہانے نہیں، ترجیحات دیکھی جاتی ہیں۔ اگر بااثر قیدی کے لیے ہر سہولت پیدا ہو سکتی ہے تو کمزور قیدیوں کے لیے انصاف کیوں نہیں؟ اگر کانفرنس ہال میں قیدی کے حقوق پر مدلل تقریریں ہو سکتی ہیں تو بیرک میں اس کے زخموں پر مرہم کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ جیلیں کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اگر وہاں قانون غالب ہے، اگر وہاں پیسہ انصاف خرید لیتا ہے، اگر وہاں کمزور کی کوئی آواز نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ بیماری صرف جیل کی دیواروں تک محدود نہیں رہی، پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ جیل اصلاحات کی کانفرنس یقیناً خوش آئند ہے۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ قیدی بھی آئین کے عطا کردہ حقوق رکھتے ہیں، ریاست کے لیے ایک اہم یاد دہانی ہے، مگر قوم اب تقریروں سے زیادہ نتائج دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے جیلر اب قوم کو چاہیے جو صرف تالے نہ سنبھالیں بلکہ انسان بھی سنبھالیں۔ ایسے جج چاہیے جو صرف مقدمے ختم نہ کریں بلکہ انصاف زندہ رکھیں، اور ایسی حکومتیں چاہیے جو صرف منصوبوں کا اعلان نہ کریں بلکہ سلاخوں کے پیچھے سسکتی ہوئی انسانیت کی آواز بھی سنیں۔ ورنہ تاریخ کا کاتب یہ ضرور لکھے گا کہ اس عہد میں جیلوں پر کانفرنسیں بہت ہوئیں اور قراردادیں بھی پاس ہوئیں، تصویریں بھی خوب بنی، مگر سلاخوں کے پیچھے انسان اب بھی انصاف کا منتظر کھڑا تھا، اور ریاست اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں تاریخ کے کٹہرے میں خاموش کھڑی تھی۔